رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، اللہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق دیتا ہے جیسا کہ پرندوں کو رزق دیتا. تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا، پرندے جب صبح کو نکلتے ہیں اپنے گھونسلے سے تو وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں، لیکن جب شام میں واپس لوٹتے ہیں تو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں. حالانکہ نہ کوئی ذخیرہ کرتے ہیں، نہ ہی کوئی لگی بندی ان کی ملازمت، روزگار اور کاروبار اور معاش کا کوئی بندوبست ہوتا. بس اللہ کے آسرے پر نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں، لیکن ہر پرندہ بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آتا، کوئی بھوکا نہیں لوٹتا. اس حدیث مبارک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ کہ ہر صورت میں اللہ پر توکل کرو کہ انسان کا جو رزق اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ بہر صورت مل کر رہے گا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جانور، کوئی چوپایا، کوئی بھی چیز، حیوان، جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لے رکھا ہو. اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، انگنت جاندار ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھا کر نہیں رکھتے، اللہ يرزقها، لیکن اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے، وہ بھی رزق سے محروم نہیں ہوتے. یہ تو ہم انسانوں کا معاملہ ہے کہ کئی سالوں کے لیے ہم رزق و رزق کے اسباب جمع کر کے رکھتے ہیں اور جمع کرنے میں ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. بس اوقات حرام بھی کماتے ہیں، بس اوقات رشوت بھی لیتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، اور بس اوقات جو ہے اللہ جل شانہ کی منع کردہ ذرائع حدت کو اختیار کرتے ہیں. حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی اللہ پر ایسا ہی رزق کرو تو توکل اور بھروسہ کرو جیسا کہ پرندے کرتے ہیں تو تمہیں بھی اللہ ضرور رزق دے گا، وہ رزق سے محروم نہیں کرے. اور اللہ پر توکل کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا توکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ میرے حصے کا جو رزق ہے وہ مجھے بہر صورت ملے گا، میرے حصے کا جو لقمہ ہے وہ مجھے بہر صورت ملے گا. اس لیے بقدر ضرورت انسان اس رزق کے حصول کے لیے کوشش کرے، اسباب اختیار کرے، لیکن اس روزگار میں اور اسباب کو اختیار کرنے میں اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ اللہ ہی کو بھولتا رہ جائے، اللہ کے احکامات کو بھی بس پوچھ ڈال دے. تو توکل کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ساتھ ساتھ رزق کے اسباب کو بھی اختیار کریں، لیکن رزق کے اسباب اعتدال کے ساتھ کریں. یہ نہیں کہ بھائی 24 گھنٹہ اسی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح کمائی میں اضافہ کریں. بس ایک مقررہ وقت تک روزگار کے لیے کام کریں اور پھر اس کے بعد اس کو ختم کر دیں. تھوڑی دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے محنت کریں اور اتنا زیادہ خود کو مشغول نہ کریں کہ نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، بندوں کے حقوق بھی ترک اور پامال ہو رہے ہیں، حلال اور حرام کی بھی تمیز ختم ہو رہی ہے.
انسان اپنی وسعت کے بقدر جائز ذرائع آمدن کو اختیار کرے، روزگار کے اسباب کو اپنی وسعت کے بقدر اختیار کرے، بہت زیادہ اس میں غلو اور حد سے تجاوز نہ کرے کہ ہر وقت اسی فکر میں سوچ میں لگا ہوا ہے، جیسے کہ ہم اور آپ کا حال ہے جو 24 گھنٹہ اسی میں لگے ہوئے ہیں، اس سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ تو توکل یہ ہے کہ انسان اللہ پر اعتقاد رکھے، رزق کے اسباب ایک حد تک اعتدال کے ساتھ ان کو اختیار کرے۔ توکل کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے اور پھر یہ امید رکھے کہ میرے حصے کا رزق مجھے بہر صورت ملے گا، اگرچہ ملے گا ضرور، لیکن اللہ جل شانہ نے یہ چیزیں کچھ نہ کچھ محنت کے ساتھ بھی وابستہ رکھی۔ لہذا اللہ کی تقریر میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی محنت کرے گا تو اس کو یہ چیز ملے گی، اگر محنت نہیں کرے گا تو نہیں ملے گی۔ تو بہت ساری چیزیں ہماری محنت پر موقوف ہوتی ہیں، اس لیے اعتدال کے ساتھ ہم محنت کریں، اسباب اختیار کریں، اسباب میں ہم حد سے تجاوز نہ کریں، غلو نہ کریں اور حد سے نہ بڑھیں کہ نمازیں بھی چھوٹ جائیں، گھر والوں کے حقوق بھی چھوٹ جائیں اور حرام حلال کی تمیز بھی ختم کر دیں اور جو ہے 24 گھنٹہ بس اسی میں لگے رہیں، اپنی دینی تربیت سے بھی ہم غافل ہو جائیں، اولاد کی دینی تربیت سے بھی غافل ہو جائیں، بیوی بچوں کی بھی دینی تربیت سے غافل ہو جائیں۔ اس طرح اسباب اختیار میں مشغول ہونا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو اعتدال کے ساتھ انسان اسباب اختیار کرے، لیکن بھروسہ اللہ پر رکھے کہ اللہ دینے والی ذات اللہ کی، ان اسباب میں اللہ نے کچھ نہیں رکھا، اس چیز کو توکل کہا جاتا ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی توکل کا مطلب یہ سمجھتا ہو کہ بس اللہ پر بھروسہ رکھ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اسباب رزق کو اختیار نہ کریں، تو فرمایا کہ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ تو لہذا توکل یہی ہے کہ انسان اسباب بھی اعتدال کے ساتھ، بہت زیادہ غلو نہ کرے، اعتدال کے ساتھ اختیار کرے اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑے۔ اس قسم کا اگر توکل انسان کرتا ہے، لہذا اپنی نمازوں کی بھی پابندی کرے، گھر والوں کی بھی حقوق دے، مالی حقوق ادا کرے، صرف حلال پر اکتفا کرے، حرام سے گریز کرے، اللہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق دے گا جیسے کہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندوں کا توکل سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، نہ وہ ذخیرہ کرتے ہیں، نہ کل کی فکر کرتے ہیں، کل کے لیے کچھ اٹھا کر نہیں رکھتے، جو ملتا ہے کھا جاتے ہیں اور کل کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اللہ بھی ان کے اس توکل کو یوں ہی نہیں چھوڑتے، لہذا وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، سارے پرندے پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جب اللہ پرندوں کو اس طرح دے سکتا ہے تو اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں دے گا؟ بس انسان جو ہے اسباب پر تکیہ کرنا، اسباب پر بھروسہ کرنا چھوڑ کر مسبب الاسباب، جو اسباب کا پروردگار ہے رب ہے، اس پر بھروسہ شروع کرے اور اعتدال کے ساتھ اسباب کو اختیار کرے، تو انشاءاللہ اللہ ہمارے حصے کا رزق ہمیں ضرور عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ